کئی دنوں کا پیاسا، کئی دنوں کا فاقہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، یا رسول اللہ کئی دنوں کا فاقہ چل رہا، یا رسول اللہ آج مجھے پیٹ بھر کھانا کھلا دیجیے۔ اللہ میرے نبی کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں جسم اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، واللہ موتی بانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا۔ وہ حضور کی چوکھٹ ہے جہاں نہ کل کوئی خالی ہاتھ لوٹا تھا، نہ آج کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ حضور سے اس یہودی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے پیٹ بھر کھانا کھلا دیجیے۔ پیارے آقا اٹھے، اٹھنے کے بعد گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد میرے نبی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو آواز دی، عائشہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ابھی حاضر خدمت آئی، جی یا رسول اللہ فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے نبی کے زبان مبارک سے اتنے جملے کا نکلنا تھا، سیدہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ سیدہ عائشہ رو کے کہتی ہیں، یا رسول اللہ ایک ہفتے ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ ایک ہفتے ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ میرے نبی کا قرار بے قراری میں بدلنے لگا، نبی کا چین بے چینی میں بدلنے لگا۔ میرے نبی پریشان ہو گئے اسی بے قراری کے عالم میں، کبھی باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں۔ میرے نبی یہ سوچ رہے ہیں، یا اللہ دروازے پہ ایک بھوکا آیا ہے اسے کیا کھلاؤں، دروازے پہ ایک سائل آیا ہے اسے کیا کھلاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی بے قراری کے عالم میں میرے نبی حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو آواز دے کر کہا تھا، سلمان لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی حاضر خدمت ہوا۔ حضرت سلمان فارسی تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا، جی یا رسول اللہ آپ کا غلام سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آقا حکم فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا، سلمان یہ میرا مہمان ہے، کئی دنوں کا بھوکا، کئی دنوں کا پیاسا، کئی دنوں سے فاقہ چل رہا، جاؤ اس یہودی کو، میرے مہمان کو میری بیٹی فاطمہ کی دہلیز پر اور میری بیٹی فاطمہ سے کہنا کہ یہ حضور کا مہمان ہے، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے سلمان فارسی سے فرمایا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کی دہلیز پر اور میری بیٹی سے کہہ دو کہ میرے بھیجے ہوئے مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ المختصر سیدنا سلمان فارسی نے اس یہودی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد چل رہے، چلتے چلتے سیدہ کی چوکھٹ پہ پہنچے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ لیا، دروازے پہ ادب سے دستک دی۔ پردے کی آڑ میں سیدہ نے فرمایا تھا، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ سلمان فارسی نے باہر سے ارشاد فرمایا تھا، سیدہ آپ کے بابا کا غلام سلمان آیا ہے، سیدہ آپ کے بابا کا غلام سلمان آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ نے فرمایا سلمان کہو کس لیے آئے ہو، بولو سلمان کیوں آئے ہو؟
حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا سیدہ حضور نے اپنا مہمان بھیجا ہے، یہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کی دہلیز پر اور کہنا میری بیٹی فاطمہ سے کہ میرے بھیجے ہوئے مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، سیدہ رو کے کہتی ہیں سلمان 2 ہفتے ہو گئے میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ اکبر، سلمان 2 ہفتے ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا سیدہ کیا کرنا ہے، کیا واپس چلا جاؤں، لوٹ جاؤں؟ سیدہ نے فرمایا تھا سلمان نہیں، اس لیے کہ اگر آج تم میری چوکھٹ سے واپس چلے گئے تو یہ زمانے والے کیا کہیں گے کہ حضور کی بیٹی کی چوکھٹ سے ایک سائی چلا گیا، حضور کی بیٹی کی چوکھٹ سے ایک مانگنے والا چلا گیا، حضور کی بیٹی کی چوکھٹ سے ایک بھوکا چلا گیا۔ سلمان واپس نہیں جانا، سلمان ٹھہر جاؤ۔ سیدہ سلمان فارسی نے فرمایا سیدہ اب کیا کرنا ہے؟ کچھ دیر گزرے، سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر تطہیر اتاری، وہ 17 پیبند والی چادر جس کے بارے میں بریلی کا امام یوں عرض گزار ہوتا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں وقت کا امام یوں کہتا ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعت منی، اے لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے لوگو فاطمہ میرے خون کا ٹکڑا ہے، اے لوگو فاطمہ میرے خون کا قطرہ ہے، اے لوگو فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، اے لوگو فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جان ملت اسلامیہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا میرے نبی کا دربار لگا ہوا ہے۔ سیدہ ایک روز آئیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی مردوں میں تمہارے بابا کے سوا اور کون جائے گا؟ بیٹی میں ہی جنت میں پہلے جاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ کا چہرہ کھل گیا، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی، سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ بشاشت نمودار ہونے لگے، سیدہ فاطمہ زہرا خوش ہو گئی، فرحت و مسرت میں سیدہ فاطمہ جھومنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ نے فرمایا بابا اچھا عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ عیسیٰ کی امی مریم جائے گی، عمران کی بیٹی مریم جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، گلاب سا کھلا ہوا چہرہ سیدہ کا مرجھا گیا، سیدہ کی خوشی ایک غم میں بدل گئی، سیدہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے، رو کے کہتی ہیں بابا آپ یہ کیا فرما رہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ابھی تم مسکرا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ میری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رو کے فرمایا تھا بابا میں نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا مردوں میں، تو آپ نے بتایا کہ تمہارے بابا کے سوا اور کون جائے گا۔ بابا میں مسکرانے لگی، دوبارہ میں نے اس لیے پوچھا کہ عورتوں میں کون جائے گا، تو مجھے یہ امید تھی، میرا یہ خیال تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ آپ میرا نام لیں گے، لیکن بابا آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا، آپ نے عیسیٰ کی امی مریم کا نام لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہہ کر سیدہ رونے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی غمگین نہ ہو، اے میری بیٹی فاطمہ رو نہیں، اس لیے کہ جب تم روتی ہو تو تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ رو نہیں،
نہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، میرے نبی فرما رہے بیٹی رو نہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بابا کیوں نہ رو؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی پہلے بات تو سمجھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جنت میں تو ہی سب سے پہلے جائے گی، لیکن ترتیب یہ ہوگی جس سواری پہ تو بیٹھے گی اس سواری کی نکیر بی بی مریم کے ہاتھوں میں ہوگی، تو مخدومہ بن کے جائے گی، وہ خادمہ بن کے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاتون جنت، ذکر تہدائے کربلا، حضرت مولانا التمش صاحب قبلہ۔ بیٹی تو مخدومہ بن کے جائے گی، وہ خادمہ بن کے جائے گی۔ سیدہ نے فرمایا سلمان لو یہ میری چادر، اس کو لے جاؤ، مدینے میں جو اس کی قیمت ملے گی اسے بیچ دینا، اور اس قیمت سے حضور کے بھیجے ہوئے مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر جب سلمان فارسی کو دیا، سلمان نے سیدہ کی چادر کو کبھی سینے سے لگایا، کبھی اپنے سر پہ رکھا، کبھی آنکھوں سے لگایا، اس یہودی کا ہاتھ پکڑا، مدینے کے بیچ بازار میں پہنچنے کے بعد سیدنا سلمان فارسی نے سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کو مدینے کے بیچ بازار میں بلند کر کے کہا تھا کہ ہے کوئی جو اس چادر کی قیمت لگائے؟ اللہ اکبر، ہے کوئی جو اس چادر کی قیمت لگائے؟ اتنا کہنا تھا، اس یہودی نے سیدنا سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ دیا، کہا سلمان ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے یہ بتاؤ جس کی چوکھٹ پہ تم مجھے لے گئے تھے وہ چوکھٹ کس کی ہے؟ جس کے آستانے پہ تم مجھے لے گئے تھے وہ آستانہ کس کا ہے؟ جس کے تیار میں تم مجھے لے گئے تھے وہ تیار کس کا ہے؟ جس کی دہلیز پہ تم مجھے لے گئے تھے وہ دہلیز کس کی ہے؟ سیدنا سلمان فارسی نے کہا تھا اے سائل، اے آنے والے شخص، وہ دہلیز کسی اور کی نہیں تھی، وہ چوکھٹ کسی اور کی نہیں تھی، بلکہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اس یہودی نے کہا سلمان واپس چلو، واپس چلو۔ سلمان فارسی نے کہا ابھی تک کیا ہوا؟ ابھی تک تم تو کئی دن کے بھوکے تھے، کئی دن کے پیاسے تھے، اب اس چادر کو بیچ کر میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ اس یہودی نے کہا تھا سلمان اب مجھے بھوک نہیں لگی، بھوک لگی ہے تو محبت مصطفیٰ کی لگی ہے، پیاس لگی ہے تو عشق مصطفیٰ کی لگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس یہودی نے برجستہ یہ کہا تھا اے سلمان، جب حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو خود حضور کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہنے والے نے یوں کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سلمان فارسی سے اس یہودی نے کہا سلمان مجھے حضور کی چوکھٹ پر لے چلو۔ اب حضور کی چوکھٹ پر سلمان لے کر آئے۔ میرے نبی نے اس یہودی سے پوچھا تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب مجھے بھوک نہیں لگی ہے، بھوک لگی ہے لیکن محبت مصطفیٰ کی لگی ہے، پیاس لگی ہے تو عشق مصطفیٰ کی لگی ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کلمہ پڑھا کر مجھے اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ میرے نبی نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا ہے اور اسے داخل اسلام کرا لیا۔ کہنے والے نے یوں کہا خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے ذیشان ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے ذیشان ہے محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر میرے نبی نے نہ کوئی تلوار نکالی، نہ کوئی تیر لیا، نہ کوئی خنجر لیا، بلکہ اپنا اچھا اخلاق پیش کر کے اس یہودی کے دل پہ حکومت کی، اور اس یہودی کے دل میں یہ جو ہے خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے اسلام دھرم قبول کرنا چاہیے۔ اس نے نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر اس نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی کائنات میں لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے آئے، نہ کہ لوگوں کا حق مارنے کے لیے آئے۔ بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، تو آج میرے عزیزوں میرے نبی نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت بنا دیا۔ آج اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے صدقے ان بیواؤں کو بھی حقوق دے دیا جن بیواؤں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، عورتوں کو بھی ان کا حق دے دیا جن عورتوں کو لوگ گالی اور گلوچ سمجھتے تھے اور عورت نام ایک گالی بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ سب کو ایک ایک کر کے میرے نبی نے حق دلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کر اٹھو، ہم حضور کے اخلاق پہ عمل کریں گے، حضور کے کردار کو اپنائیں گے، اور جس مشن کے لیے میرے حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے، جس حسین نے نانا کے دین کی تقدس و بقا کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا، آج جب اس دین پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو جو انگلی اٹھائے گا ہم اس کی انگلیاں توڑ دیں گے، جو بھی آنکھ حضور کے خلاف اٹھے گی ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، جو بھی زبان حضور کے خلاف بولی جائے گی ہم اس کی زبانیں کاٹ لیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کل بھی بلند تھا، مصطفیٰ کا ذکر آج بھی بلند ہے، مصطفیٰ کا ذکر صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو حضور کے اچھے اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امام عرش مقام علی جدہ و علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا پکا سچا غلام بنا دے، اور ہم سب کو حضور کی غلامی میں رہنا نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے بحر بے کراں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت